اچھا ابھی یہ فرمائیے، آپ نے فرمایا گفتگو میں آپ کے نزدیک سب سے بہتر رستہ جو ہے صوفیہ کے جو سلسلے ہیں اس میں ملامتی آپ کو جو رستہ ہے وہ لگا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ صوفیہ کے جتنے سلسلے رائج ہیں ان میں ملامتی جو رستہ ہے، سلوک کے جتنے بھی رستے ہیں، یہ ان میں آپ سب سے بہتر سمجھتے ہیں یا منفرد سمجھتے ہیں؟ منفرد تو ہے ہی ہے خیر، لیکن آپ نے جیسا فرمایا آپ کو بہتر لگا یا آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے بہتر ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہر تباہ طبیعت کا یہ کام نہیں ہے، یہ مخصوص لوگوں کا کام ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ صاف ستھرے رستے سے چلنا پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ جہاں پہ ٹھوکریں زیادہ ہوں وہاں پہ چلنا پسند کرتے ہیں، کچھ اترائی کا راستہ لیتے ہیں اور کچھ چڑھائی کا راستہ لیتے ہیں۔ دیکھیے جی ٹھیک، یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ اب مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، سمجھ میں آ جائے گی بات۔ میری ملامت یہ ہے کہ میں کم سوتا ہوں، کھاتا بہت کم ہوں، اور میرے پاس ضروریات زندگی نہیں ہے، سائیکل نہیں ہے، گھر نہیں ہے، موٹر نہیں ہے، کار نہیں ہے، ٹھیک ہے، اولاد ہے، بچے ہیں، بیوی ہیں، کاروبار ہیں، ہر چیز، لیکن میں کسی میں شامل نہیں ہوتا۔ میں اگر بڑے سے بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں بھی میں جاتا ہوں تو میں اسی طرح جاتا ہوں، دھوتی پہن کے، حتیٰ کہ وہاں پہ دھوتی اور سلیپر کی اور ڈنڈے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اگر میں جہاز میں بھی بیٹھا ہوں، میں تو ساری زندگی تو میں نے 60 سال تو میں یورپ میں رہا۔ کتنے سال جی؟ 60 سال۔ 60 سال، 60 میری تیسری نسل ہے وہاں پہ۔ میرا لباس یہی ہے، میرے یہی ڈنڈا ہے، کتنے برسوں میرے ہاتھ میں، سلیپر میرے یہی ہیں، کپڑے میں خود دھوتا ہوں۔ 30 برس ہو گئے میں نائی کے پاس نہیں گیا۔ کیا جی؟ 30 برس ہو گئے آپ کے؟ قریب 30 برس، 2 سال کم ہوں گے۔ میں حجام کے پاس نہیں گیا۔ میرے چہرے پہ آج تک نائی کا کنگھی اس طرح کینچی نہیں لگی۔ یہاں کے بال میں خود کینچی سے ٹھیک کر لیتا ہوں کہ مکروہ ہوتے ہیں۔ نہ میں نے بال کٹوائے، نہ میں یہ کرتا ہوں، کپڑے میں اپنے دھوتا ہوں خود، ٹھیک ہے جی۔ استری کیا ہوا میں کپڑا نہیں پہنتا۔ ہر روز میں لنگر اپنے ہاتھ سے پکاتا ہوں، سینکڑوں لوگ کھاتے ہیں، گھروں کو بھیجتا ہوں، ٹھیک ہو گئی۔ ہجڑوں کی بڑی قدر کرتا ہوں، بہت عزت کرتا ہوں، بڑا احترام کرتا ہوں۔ ہجڑوں کے اوپر میں نے 2 کتابیں لکھی، بڑی ثقافت قسم کی کتابیں، بڑی سے ان کی تاریخ لکھی۔ اور ابھی یہ 2-4 میرے انٹرویو ہوئے ہیں تو میں نے عجیب سے انکشاف کی ان کے بارے میں کہ جو مخنث ہوتے ہیں ان کی کیا قدر و قیمت ہے، اور اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے، اور دین میں ان کا کیا مقام ہے، اور انسانیت میں ان کا کیا رتبہ ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ آن ایئر ہوئے ہیں میرے 2-4 روز میں، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو، میں نے ان سے خیر حاصل گفتگو کی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ زمین پر سوتا ہوں، اپنے ہاتھ سے پکاتا ہوں، ہیلپ ہی نہیں لیتا کسی کی، بال نہیں کٹواتا۔ مجھ میں کیا خامی ہے؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں جی۔ اب بتائیے کہ جو شخص 60 62 سال امریکنز اور انگریزوں کے ساتھ رہتا ہو، وہاں پہ ٹیکسی ڈرائیونگ سے لے کے جس نے ریسٹورنٹس بنائے ہوں اپنے، اور جس نے BBC پہ کام کیا ہو، ضیاء محی الدین کے ساتھ بھی جی، ہاں جی، وہاں پہ ڈرامے بھی کیے ہوں جی۔ لیکن بابا جی خامی نہ ہوئی تو پھر ملامتی تو نہ ہوئے آپ؟ میں نے کہا خامی نہ ہوئی تو ملامتی تو نہ ہوئے؟ یہ خامیاں ہی ہیں نا جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ میں نے یہ بتانا چاہا کہ آپ چاہیں تو خامیوں میں خوبصورتی لا سکتے ہیں، اور چاہیں تو خوبصورتی کو آپ بدصورتی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ بات تو صرف یہ ہے۔ اب میں ہوں، جو ضروریات زندگی ہے، جو ایسڈ ہے صحیح زندگی کا، وہ بے شمار، کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن میں وہاں سے اپنا دانہ ہی اٹھاتا ہوں، لقمہ نہیں اٹھاتا۔ اتنا اسٹے ود اس ناظرین، کہیں نہیں جائیے گا۔ میں نے ابتدا میں بھی کہا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو بابا جی کی باتوں سے اتفاق ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو
اتفاق نہیں ہوتا ہے, اختلاف ہوتا ہے, معترض بھی ہوتے ہیں, مگر بابا جی ہیں بڑے مرنجا مرنج, اور گفتگو جو ہے وہ ہوتی انتہائی دلچسپ ہے. اور ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ بابا جی سے ہماری جو قربت ہے اس کو تقریباً 2 دہائیاں گزر گئی ہوں گی نا, 20 برس گزر گئے ہوں گے, اور بے شمار چیزوں پہ ہمارا اتفاق نہیں ہو سکا, مگر اس کے باوجود بابا جی نے ہمیشہ شفقت کی, اور میں نے ہمیشہ بابا جی کا جو احترام ہے وہ کیا, اور ہمیشہ اپنے سوالات جو ہیں وہ میں ضرور آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں. چھوڑے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین گرامی, کہیں نہیں جائیے گا, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. چھوڑے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور رضا صاحبہ, کیا ہے پروگرام کس مطلب میں؟ بابا جی, اب ہمارا سیگمنٹ ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے, تو آئیے دیکھتے ہیں پبلک آپ سے کیا جاننا چاہتی ہے. جی بسم اللہ. اچھا پاپا جی, پبلک تو پتہ نہیں کی جاننا چاہتی, لیکن یہ ضرور جاننا چاہتی کہ میرا بیاہ کدوں ہوئے گا. ہاں بڑا خوبصورت یہ سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی شادی ہو جائے تو دین اور دنیا کا بہت سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں, اور شادی جو ہوتی ہے نا وہ کسی بھی, وہ عورت ہو یا مرد ہو, اس کی ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے, ہمارے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو شادی ضرور کرنی چاہیے, اور 1 بار ہو, 2 بار ہو, 3 بار ہو, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. واہ واہ واہ, مبارک کرے جی. آپ نے ویسے بابا جی محبت کی شادی کی یا شادیاں کی؟ اصل میں جس زمانے میں پیدا ہوا اس وقت محبت کی شادیاں نہیں ہوتی تھی, بدوبدی کی شادیاں ہوتی تھیں. جوڑ جو ہوتے تھے وہ بڑے ان جوڑ ہوتے تھے, اور اکثر شادیاں انہی سے ہوتی تھیں کہ جو ساری زندگی آپ کے, سارا بچپن آپ کے سامنے رہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شادی جاننے والی عورت سے نہیں ہونی چاہیے جو آپ کا ماضی جانتی ہو یا زندگی کا کچھ حساب کے ساتھ گزارا ہو. شادی اس عورت سے ہونی چاہیے جسے پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہو اور پہلی دفعہ اس نے شادی کی ہو. اصل شادی کا مزہ اسے ان لوگوں کو آتا ہے. جی آپ ایک اہم آدمی ہیں, لوگ آپ کو سنتے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ شادی اس سے کرنی چاہیے جس کی پہلی شادی ہو, یہ آپ نے فرمایا جی ابھی. جی تو آپ نہیں سمجھتے زندگی میں تو 100 لوگوں کی, عام انسانوں کی زندگی میں, مرد ہو عورت ہو, 100 طرح کے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں. اگر ہر شخص یہی معیار بنا لے گا تو پھر جو لوگ اپنی کسی وجہ سے ان کے رشتے ختم ہو گئے, جو بھی وجوہات ہوئی, تو ان کے لیے مشکل نہیں ہو جائے گی؟ 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا. اب یہ ہے کہ میرے جیسے جو فضول قسم کے لوگ ہیں, ملامتی قسم کے لوگ ہیں, یہ تو آپ کو 2000 2 لاکھ نکالیں گے تو ایک صحیح دانہ نکلے گا آپ کو. دیکھیے نا, معدنیات, مجھے معدنیات کا بے شمار شوق ہے, میرے پاس ڈھیروں لگے ہوئے ہیں. تو ابھی تو بہت سی جہتیں ہیں جن کے اوپر نظر نہیں آپ کی گئی, اور وہ اگر چلی جائے تو بہت سے سوالات ہیں آپ کے اوپر. تو کہ مجھے جواہرات کا کتنا شوق ہے, کتنی ان کی پہچان ہے, اور ان سے میری دوستیاں کیسی ہیں, اور میں ان کو کیسے جانتا ہوں, یہ کیسے پہچانتا ہوں, اور مجھے ان کی نسلوں تک کا علم ہے, خبر ہے, اور میں جانتا ہوں یہ کیا چیز ہے, یہ کیا چیز ہے, یہ اس کی ویلیو کیا ہے. اور میں دن رات, اچھا مزے کی بات ہے, میرا ایک اور مشغلہ لکھنا, پڑھنا اور لنگر پکانے کے علاوہ مجھے جواہرات کو اور موتیوں کو بندنے کا بڑا شوق ہے. میں ہر وقت ان کو دانے پہ دانہ جی کرتا رہتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کا خوبصورت ترین کام ہے کہ آپ تسبیحیں بناتے ہیں, آپ مالائیں بناتے ہیں, اور پھر تحفے میں کسی کو دیتے ہیں. ہاں جی, تو جب آپ بھیجتے ہیں کسی چیز کو تو آپ کو جو گونا سکون ملتا ہے شاہ صاحب, زندگی میں کسی چیز میں نصیب نہیں ہوتا. یا مجھے پکانے میں نصیب ہوتا ہے, اور یا مجھے اس میں, اور یا پھر مجھے کسی سریلے انسان کو سنتے ہوئے محسوس ہوتا ہے. کلام بھی بہترین ہو, آواز بھی بہترین ہو, اور بندہ بھی سر سلامت